الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ورتل القرآن ترتيلا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز ساتھیوں، اس سے پہلے ہم نے 11 لیکچرز پڑھے تھے اور اب آخری اور 12واں لیکچر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم وقف کی قسموں کی طرف آتے ہیں۔ وقف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وقف اختیاری اور دوسری قسم ہے وقف اضطراری۔ اب آتے ہیں وقف اختیاری کی تعریف کی طرف۔ تو وقف اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں وقف کی کوئی علامت موجود ہو، تو اس قسم کے وقف کو وقف اختیاری کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اختیار سے یہاں وقف ہوتا ہے۔ جیسے قل یا ایھا الکافرون، تو یہاں اس گول دائرے پر وقف کرنا وقف اختیاری ہے، کیونکہ یہاں گول دائرے کی ایک علامت موجود ہے جو وقف کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح دوسری قسم وقف اضطراری، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں وقف کی کوئی بھی علامت موجود نہ ہو۔ جیسے آپ اس مثال میں دیکھ لیں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم، تو دیکھیں یومن کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس ساری آیت میں وقف کی کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا مثلا اگر سانس یہاں پہ ختم ہو تو یہاں پہ وقف کرنا اس کو وقف اضطراری کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ویسے تو وقف کی کوئی بھی علامت موجود نہیں، لیکن مجبوری کی وجہ سے یہاں وقف کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو وقف اضطراری کہتے ہیں۔ اور وقف اضطراری کی صورت میں جب ہم وقف کی کوئی بھی علامت نہ ہو اور وہاں پہ ہم وقف کریں تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایک یا دو الفاظ پیچھے سے ہم دوبارہ اس کو شروع کریں گے۔ مثلا اگر ہم یہاں پہ وقف کریں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم، تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے وقف کیا، لہٰذا اگر ہم آگے جائیں گے تو آگے جانے سے پہلے ہم ذرا پہلے سے ان الفاظ کو دہرائیں گے۔ تو دیکھیں ہم یوں کریں گے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ کچھ رموز اوقاف ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وقف کرنے کے بعض علامات ہیں۔ ویسے تو ہم امی ہیں، ہم عجمی ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں پہ بات پوری ہو گئی وہاں پہ وقف کرے اور کہاں پہ بات پوری نہیں ہوئی وہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے عجمی کے لیے مشکل ہے، اس لیے یہاں پہ کچھ علامات ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر یہ علامات موجود ہو تو وہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں۔ یہ 6 قسم کی علامات ہے، ایک ہے گول دائرہ اور گول سرکل، اس پہ بھی ہم وقف کر سکتے ہیں، اور اسی طرح طا پہ بھی وقف کر سکتے ہیں، اس کو وقف مطلق کہتے ہیں۔ اسی طرح جیم پہ بھی ہم وقف کر سکتے ہیں، اس کو وقف جائز کہتے ہیں۔ اسی طرح زا پہ بھی وقف کر سکتے ہیں، اس کو وقف مجوز کہتے ہیں۔ اسی طرح صاد پہ بھی وقف کر سکتے ہیں اور اس کو وقف مرخص کہتے ہیں۔ اسی طرح میم پہ بھی ہم وقف کر سکتے ہیں اور اس کو وقف لازم کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر ہم تلاوت کریں اور تلاوت کے درمیان ان 6 علامات میں سے کوئی بھی علامت آئے تو وہاں پہ ہمارا وقف اختیاری ہوگا، وقف اضطراری نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں وقف اختیاری کی صورت میں ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آگے ہم تلاوت کو جاری رکھیں گے۔ اور وقف اضطراری کی صورت میں جہاں ہم وقف کریں تو چونکہ یہ وقف کی جگہ نہیں، مجبوری کی وجہ سے ہماری سانس ختم ہو گئی وہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں، اس لیے وقف اضطراری کی صورت میں ہم پیچھے سے آ کر تلاوت جاری رکھیں گے۔ تو یہ 6 علامات ہیں، ان 6 علامات میں سے کوئی بھی علامت اگر آئے تو وہاں پہ وقف اختیاری ہوگا، پیچھے سے آنے کی دوبارہ ضرورت نہیں۔ اب حسب سابق اور حسب معمول آخری 4 صورتیں رہ گئی ہے، ان کی طرف ہم آتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ لہب ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. دیکھیں بعض لوگ اس کو ڈھیلا پڑھتے ہیں، تبت نہیں بلکہ تبت یدا ابی، اس حمزہ کو بھی صاف کر کے پڑھنا ہوگا، ابی لہب و تب. دیکھیں بعض لوگ اس کو تب پڑھتے ہیں، یعنی با کے اوپر شد کو نہیں پڑھتے، حالانکہ یہاں شد ہے. تب اس کو دبا کے پڑھیں گے، تب. ما اغنا، بعض لوگ اس حمزہ کو نرم کر کے پڑھتے ہیں، حالانکہ ما اغنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر، تو لہٰذا ما اغنا عنہ نہیں بلکہ ما اغنا عنہ، کیونکہ کھڑا زبر الف کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اس کو الف کی طرح لمبا کر کے پڑھیں گے. ما اغنا عنہ. عنہ دیکھیں یہاں بھی ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، لہٰذا عنہ. مالہ، دیکھیں ہا کے اوپر بھی الٹا پیش ہے، ہا کے اوپر بھی الٹا پیش ہے، لہٰذا اس کو بھی واو کی طرح، واو ساکن کی طرح اور واو مدہ کی طرح اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. مالہ، دیکھیں مالہ وما کسب نہیں بلکہ مالہ وما کسب. سیصلا، دیکھیں بعض لوگ اس صاد کی جگہ سین پڑھتے ہیں، سیصلا، حالانکہ سیصلا نارن، را کو پور پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، نارن. ذات، بعض لوگ اس کو ذات پڑھتے ہیں، یعنی زا پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ذال ہے، ذات. لہب، دیکھیں یہ ہا ہے، ہا، یہ نہ خوا ہے اور نہ ہا ہے بلکہ ہا ہے. بعض لوگ اس کو دبا کے پڑھتے ہیں، لہب، حالانکہ لہب نہیں، با کے اوپر شد نہیں بلکہ لہب. وامرأتہ، اس حمزہ کو بھی دبا کے پڑھنا ہوگا، وامرأتہ ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا، وامرأتہ، ہا کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہوگا. حمالۃ الحطب، یہ بھی ہا ہے، نہ ہا ہے اور نہ خوا ہے بلکہ ہا ہے. فی جیدہا، بعض لوگ جیدہا پڑھتے ہیں، حالانکہ جیم کے اوپر سکون ہے. فی جیدہا حبل من مسد، من مسد. سورۃ اخلاص، دیکھیں سورۃ اخلاص ہم نے تقریباً غالباً لیکچر نمبر 8 میں نماز کے ضمن میں سورۃ اخلاص کو پڑھا تھا، وہاں آپ ملاحظہ کیجیے. سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ، بعض لوگ اس حمزہ کو نرم پڑھتے ہیں، اعوذ، حالانکہ قل اعوذ برب را کو پر پڑھنا ہوگا، رب الفلق، فلق. ہم یہاں وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم یہاں سکون لائیں گے، لہٰذا یہاں ہم قلقلہ کریں گے. من شر ما خلق، شری، اس را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. ما خلق، دیکھیں یہ خوا ہے، ہا بھی نہیں اور ہا بھی نہیں، خلق. ومن شر غاسق، دیکھیں اس کو بھی پر پڑھنا ہوگا، غاسقین. اذا وقب، وقب، دیکھیں قاف کو بھی پر پڑھنا ہوگا، وقب. اور اس کو ذال پڑھنا ہے، زا نہیں پڑھنا، ازا نہیں بلکہ اذا. ومن شر النفاثات، دیکھیں یہاں بھی فا ہے، سین نہیں، نفاثات. اور بعض لوگ اس فا کو پا پڑھتے ہیں، نفاثات، حالانکہ نفاثات. فی العقد، بعض لوگ اس قاف کے اوپر سکون پڑھتے ہیں، حالانکہ فی العقد. ومن شر حاسد، یہاں بھی ہا ہے، ہا. اذا، یہاں بھی زال، زا نہیں بلکہ ذال ہے، حسد. سورۃ الناس کی طرف آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ، یہ بھی حمزہ کو سخت پڑھنا ہوگا، برب الناس، برب الناس. اسی طرح مالکن، بعض لوگ مالک الناس پڑھتے ہیں، یعنی میم کے ساتھ علی پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ لام کے ساتھ یا پڑھتے ہیں، ملیک الناس، حالانکہ ملک الناس. الہ الناس. من شر الوسواس، یہاں بھی را کو بھاری کر کے پڑھنا ہوگا، من شر الوسواس الخناس. واو کے ساتھ الف ہے، وسواس الخناس نہیں بلکہ وسواس الخناس. دیکھیں یہاں خوا ہے، ہا اور ہا نہیں، اس کی طرف بھی دھیان ضروری ہے. الذی، یہاں الذی نہیں بلکہ الذی. بعض لوگ پڑھتے ہیں یواسو ویسو، حالانکہ سین کے اوپر پیش نہیں بلکہ سکون ہے اور یہاں قلقلہ بھی نہیں ہوگا. یوس ویسو،
اور یوسوسو ڈھیلا نہیں بلکہ یوسوسو فی صدور الناس، یہاں بعض لوگ صدور الناس یعنی سین پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ صاد ہے، فی صدور الناس من الجنۃ والناس، من الجن بعض لوگ ڈھیلا پڑھتے ہیں، جنتی نہیں بلکہ جنتی والناس۔ ابھی روانگی سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ چند گزارشات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ تجوید کے مختصر کورس کے یہ کل 12 اسباق ہے اور 12 لیکچرز ہے، ویسے اس کو تو بہت شارٹ بھی کیا جا سکتا تھا اور بالکل اس کو لمبا کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ حالات کو دیکھے اور لوگوں کے اوقات کو دیکھے صرف ضروری جو مسائل ہیں ان کو ہم نے یہاں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس تجوید کے مختصر کورس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید تجوید اور حدر کے ساتھ ایک پارہ کو لوڈ بھی کیا ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ، تاکہ یہاں پہ ہم جو قواعد پڑھتے ہیں اس کے پریکٹس کے لیے ہم وہاں پہ بھی اس تلاوت کو سن سکے، تاکہ وہاں پہ جو ہم یہاں پہ قاعدے سیکھ رہے ہیں اس کی پریکٹس وہاں پہ ہو جائے۔ اور جس طرح ہم نے اس چینل پہ کہا بھی ہے کہ ہمارا اس تجوید کے مختصر کورس کے ساتھ ساتھ مزید بھی کورسز کے منعقد کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے آپ بھی ہمیں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مزید کورسز ہیں ان کو منعقد کرنے کی توفیق دے۔ ابھی ہم نے ارادہ کیا ہے زکوٰۃ کے مختصر کورس کا، جس میں زکوٰۃ بھی ہوگا، صدقہ فطر بھی، اور اسی طرح قربانی بھی، اور زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، تو اس کے بھی مختصر کورس کے منعقد کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس لیے چونکہ ہم نے مختلف کورسز اپلوڈ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس یوٹیوب چینل پہ، مزید انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً مختلف کورسز کو ہم اپلوڈ کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس دین آگاہی والے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے، تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ کسی بھی ویڈیو اور کسی بھی لیکچر سے محروم نہ رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔